بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے جب علی صاحب نے دعوت دی تھی آج کے پروگرام کے لیے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جا کے ٹیم بلڈنگ پہ بات کرنی، لیکن میں جب آیا اور میں نے شہزاد صاحب کو سن رہا تھا اور جو دوست انہوں نے بچے یہاں بلائے، ساتھی بلائے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے تھوڑا لیٹ آیا ہوں، مجھے یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکتا تھا آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ انسپائریشن ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی، تو ایک دفعہ اپنے لیے تالی بجائیے جو سارے دوست میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں۔ ٹیم بلڈنگ پہ بات کرنے سے پہلے، کیونکہ یہاں زیادہ ایک لائن تھی، میرے خیال میں 40-50 لوگ تو ہوں گے جو انٹرپرینورز ہیں اور باقی سارے بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے کسی کام سے یا جاب سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ یہ جو کام کرتے ہیں لوگ بیسیکلی یہ ملک و قوم کے لیے پہلے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اپنے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک شخص کاروبار کام شروع کرتا ہے، جیسے ابھی ایک بچے نے کہا ساتھی نے کہ اس کے پاس 5 لوگوں کی ٹیم ہے، تو وہ بیسیکلی اپنے ساتھ 5 اور لوگوں کو بھی پالنے کا انتظام کر رہا ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس سے لوگ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور میں تھوڑے دن پہلے کہیں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے تعداد بڑی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ مشکل میں یہاں سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو انہیں کیا آگے کی مشکل نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہاں جا کے کیا ہوتا ہے آگے؟ میں اپنی ٹیم پہ بات کرنے کی سے پہلے ذرا 1-2 منٹ آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہمارا جو سفر تھا، میرا سفر، میرے والد کا سفر آپ لوگوں کی طرح ہی تھا، بہت سادگی کا۔ میرے والد جب مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو وہ 10 سال کے تھے، اور میرے دادا جو تھے وہ محکمہ انہار میں ملازم تھے۔ جو لاہور کے رہنے والے ہیں یا دوسرے، وہ انہوں نے پرانی نارکلی میں محکمہ انہار کا دفتر دیکھا ہو تو اس دفتر کے سامنے 2.5 مرلے کے گھر میں میرے دادا نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا پاکستان میں، اور میرے والد پہلے کاروباری بندے تھے اپنے گھر میں، پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کے اس وقت کاروبار شروع کیا، اور کاروبار یہ تھا جو آج بھی آپ لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے، جب جوتی بنتی ہے تو اس کا جب چمڑا کٹتا ہے تو اس کی کترن بچتی ہے، جس کو اس زمانے میں اور ابھی بھی لوگ پچرے کہتے ہیں، جو اس کی ویسٹیج ہے، تو وہ ویسٹیج کٹھی کرتے تھے اور پھر اس کو بیچتے تھے آگے۔ اس سفر سے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا 1971 تک، 1947 سے لے کے 1971، 23-24 سال میں انہوں نے ڈھاکہ میں اپنی ٹینڈری کھڑی کی۔ اس زمانے میں بھی ٹینڈری ایک بکت رکھتی تھی، آج بھی ایک بکت رکھتی ہے، ایک ورتھ ہے اس کی۔ انتھک محنت تھی، وہ سفر تھا جو انہوں نے کیا۔ 71 میں ڈھاکہ فال ہوا تو میرے ابا مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانی تھے قتل کر دیے گئے اور بڑا برے حالات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک شخص سے کہا کہ ہمیں کسی طرح پاکستان پہنچا دو، تو پوری ٹینڈری دے کے دونوں بھائی لانچ میں بیٹھ کے پاکستان آئے تھے، پوری ٹینڈری دے دی ان کو، اپنے ساری زندگی کا اثاثہ دیا اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور پھر اسی 2.5 مرلے کے گھر کا سفر دوبارہ شروع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انڈسٹری میں نہیں گئے، ٹریڈ میں آ گئے۔ آرٹیفیشل لیدر جس کو آپ لوگ ریگزین بولتے ہیں، یہ کرسیوں پہ لگا ہوا ہے، اس کی پاکستان باہر سے امپورٹ شروع کی، اور پھر وہ چلتا ہوا سفر ہمارے تک آیا۔ میں نے 1998 میں اپنے والد کا بزنس جوائن کیا، تو میرے والد اس وقت ٹریڈر تھے، مینوفیکچرر نہیں تھے۔ 95 میں شروع کیا، تو میرے والد کی بڑی خواہش تھی کہ انڈسٹریل جو ان کا خواب تھا، انڈسٹری انہوں نے بنائی تھی اور چھوٹ گئی کسی وجہ سے، تو دوبارہ انڈسٹری شروع کی۔ تو 1998 میں ہم نے پروڈکشن شروع کی کینن فارم انڈسٹریز کی۔ پاکستان میں
18 سال بعد کوئی فوم انڈسٹری لگی تھی. 18 سال بہت وقت ہوتا ہے کسی بھی ٹریڈ لائن میں نئی انڈسٹری کے آنے کا. 18 سال بعد جو ہم سے پہلے ایک نظر اوپر اٹھا کے دیکھے تو جو 18 سال بڑا تھا وہ انڈسٹریلسٹ، اور اس کا مارکیٹ شیئر، اس کی مارکیٹ گرپ 18 سال میں بہت سٹرونگ ہوتی. جو پاکستان میں پہلی فوم فیکٹری لگی تھی وہ 1964 میں 63 میں لگی تھی. 63 سے 1980 تک یا 1978 تک 5 فیکٹریاں لگی تھی صرف، اور 1980 سے لے کے 98 تک کوئی فیکٹری نہیں لگی تھی. ہم لوگ پہلے انٹر ہوئے، اور آپ تصور کریں کہ کتنا کمپٹیشن ہوگا اس وقت جب ہم انٹر ہوئے. ہمیں پہلے والوں نے جگہ نہیں دینی. جو 5-6 کمپنیز 18 سال سے اپنی مونوپلی انجوائے کر رہی تھیں، کسی کو نئی جگہ نہیں ملی، نہ کوئی آیا. بہت بڑے بڑے لوگ ہوں گے اس وقت، آج بھی ہیں، فیزیبلٹی نہیں بنتی تھی. لوگ بناتے تھے، آتے بھی ہوں گے، لیکن وہ کیری نہیں کرنے دیتے تھے، مارکیٹ سپیس نہیں دیتے تھے. تو میں نے جب کام شروع کیا، آئی واز کوائٹ ینگ، 23 سال کا تھا جب میں 98 میں نے فیکٹری سٹارٹ کی. جب ہم نے فیکٹری لگائی تو اسی طرح کے حالات تھے. اس وقت کشمیر میں فری انڈسٹریل اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے آزاد کشمیر نے لانچ کر دی. کمپٹیشن اور سخت ہو گیا، نیا نیا تھا، بالکل تھا. میں نے پورا پاکستان خود سے سروے کرنا شروع کیا کہ فوم کیسے بیچی جائے، اور ہر جگہ پہ مختلف عوامل دیکھے. جب میں کے پی کے میں گیا تو کے پی کے لوگوں کا مزاج اور تھا، پٹھان تھے اس وقت، صوبہ سرحد کہلواتا تھا یہ. اس کے بعد یہ کے پی کے ہوا. سندھ میں گئے تو سندھ کے لوگوں کے مزاج اور تھے. پنجاب کو ساؤتھ میں وزٹ کیا تو ساؤتھ کے لوگوں کا مزاج اور ہے. نارتھ میں گئے تو نارتھ کے لوگوں کا مزاج اور ہے. ایون کہ اتنا مزاج اور بزنس طریقوں میں فرق تھا کہ ہر ایک کپڑے کا رنگ بھی، آپ میٹرس پہ کپڑا چڑھا ہوا دیکھتے ہیں، میٹرس خریدنے جاتے ہیں تو لوگوں کی پہلی اپیرنس، پہلے ٹچ اس کے اوپر چڑھا ہوا کپڑا ہوتا ہے. کوالٹی بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے وہ کپڑا دیکھ کے پسند ناپسند کر دیتے ہیں. تو میں جب پٹھانوں کے پاس گیا، کے پی کے دوستوں کے پاس، تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی صرف 2 کلرز بنتے ہیں فارم کے کورز میں، ایک ریڈ اور ایک بلو. تو میں ان کے پاس بیٹھا تو وہ خان صاحب جو لوگ تھے نا، وہ بڑے رنگین کپڑے پہنتے ہیں اور بڑے رنگین چیزیں پسند کرتے ہیں. میں نے وہاں پہ چینجز کرنی شروع کی، ان کے لیے کپڑا علیحدہ ڈیولپ کرنا شروع کیا کہ جگہ بن جائے یہاں پہ. ان کے مزاج کے مطابق کپڑے دینے شروع کیے. ساؤتھ کے لیے کپڑے کی چوائس علیحدہ کی، نارتھ کے لیے، کیونکہ اپیرنس تھی، پہلا ٹچ ان کو جو نظر آئے گا وہ میرا کیا ہونا چاہیے. ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے میری پروڈکٹ بھی تو اچھی لگنی چاہیے نا، کوالٹی تو اس کی استعمال کے بعد اس کو یقین آئے گا. پھر میں نے یہ شروعات کا سفر اکیلے شروع کیا. پھر ٹیم، جیسے جیسے کام بڑھتا ہے، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کے مزاج کے لوگ ہونا بڑے ضروری ہے. آپ کا مزاج کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ آپ اپنا مزاج سمجھتے ہیں؟ کوئی بعض اوقات آپ کا جو دوسرا کسٹمر ہے بہت اچھا ہے، وہ آپ کے مزاج کا ہی نہیں ہے، آپ سے ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو بالکل اچھی نہیں لگتی، تو پھر آپ کا مزاج کہاں جاتا ہے وہاں پہ؟ پھر آپ کی چوائس کہاں جاتی ہے؟ آپ اپنی مانیں گے کہ اس کی مانیں گے؟ کوئی جواب نہیں دیتا میری بات کا، جواب تو دیں. اپنی مانیں گے اس کی مانیں گے؟ کس کی؟ تو پھر اپنی نفی ہو گئی اپنی نفی. یہ کس لیے ہو جاتی ہے اپنی نفی؟ اس فائدے کے لیے، اس آگے بڑھنے کے لیے، اس ٹارگٹ کے لیے جو آپ نے سوچا ہوا ہے. تو پھر آپ رکھتے ہیں. انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، جیسے سر کی اپنی یہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کمپنی ہیں، ہماری انڈسٹریز ہیں. تو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مینیجر اور ایک ٹیم.
کوئی شخص مجھے مینیجر میں اور ٹیم میں فرق بتا سکتا ہے یہاں سے؟ مینیجر کیا کرتا ہے؟ اور کوئی دوست؟ مینیجر مینیج کرتا ہے چیزیں بس، اور ٹیم کیا کرتی ہے؟ ٹیم میں کوئی فرق ہوتا ہے مینیجر میں اور ٹیم میں؟ میننگ ٹیم، اور ٹیم کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے، جب ٹیم بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ لگاتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک کو اٹھا کے، یا نئے کو یا پرانے کو، یا لیڈر۔ تو بیسیکلی اب ٹیم کو ہٹا دے اور ایک لیڈر اور ایک مینیجر، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یس، جو ٹیم ہے نا سر، اٹس the ریئل بیک بون آف اینی انسٹیٹیوشن، کمپنی، کسی بھی طرف آپ دیکھ لیں۔ یہ جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے نا بیسیکلی، اور میرے حساب سے ٹیم میں اس وقت کامیابی ملتی ہے جب ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی سٹیج پہ لیڈر ہونا چاہیے۔ اس کو جو آپ کو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں سی ہوں اپنے گروپ کا، آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک فیکٹری سے ہم 3 فیکٹریوں پہ ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف شعبے۔ ہم نے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں پہلے دن اکیلا تھا، ہم 2 بھائی ہیں، میرا سیلز میں ہوں اور مارکیٹنگ ساری میرے پاس ہے، میں پرچیز بھی کرتا ہوں۔ میرا بھائی جو میرے سے 1 سال صرف چھوٹا ہے، وہ فیکٹری ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ میں پہلے دن اکیلا باہر نکلا تھا بالکل، اور وین میں میں نے سفر شروع کیا اپنا، ایک ویگن لی، اس میں اپنا پروڈکٹ، سیمپلز، اور مارکیٹ میں نکلا۔ بہت سارے لوگ ملے میرے ساتھ، میں کبھی اس آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا جس کو میں نے کوئی ایڈوائس دی ہے اور وہ فوراً یس کر دیتا تھا۔ میری نظر میں جو شخص آپ کے بولے ہوئے پہ فوراً آپ کی بات پہ یس کرتا چلا جائے گا، وہ آپ کو نہ تو نیا آئیڈیا دے گا، نہ وہ آپ کو صحیح کی طرف لے کے جا سکے گا، نہ وہ آپ کو غلط کی طرف لے کے جا سکے گا۔ آخر اس کی بھی سوچ ہے نا، غلط ہو سکتی ہے، آپ نے سننا ہے ایک کے بعد دوسرا۔ جب وہ آپ کو کوئی آئیڈیا ایسا دے دے گا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ تیسرے آئیڈیا کی طرف جائیں گے، آپ آؤٹ آف دی باکس ہونے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے ذہن کو پھر گھمائیں گے کہ میں یہ سوچ رہا تھا، اس شخص نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے۔ تو ان دونوں میں سے آپ کمپیریزن کریں گے، اس میں سے آپ کو اگر وہ زیادہ غلط فیل ہو رہا ہوگا، آپ تیسرے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، آپ کسی اور اسی بزنس کے یا کسی اور طرح سے اپنے کسی ساتھی سے مشورہ کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ٹیم میں صرف اس لیے ون پوزیشن پہ آتی ہیں، وننگ پوزیشن پہ، کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ آرگیو کرتی ہے۔ میری نظر میں جس آرگنائزیشن میں جہاں پہ باس بیٹھا ہو اور اس کے سامنے آرگیو کرنے والے لوگ نہ ہوں، صرف یس سر کرنے والے لوگ ہوں، اس آرگنائزیشن میں کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آرگیومنٹ کرنے والے کو آپ سے اختلاف رائے تہذیب کے دائرے میں، یہ بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ جی ہم اب باس ہے تو ہمارے خلاف بولتا ہے، اگر وہ بولنے والا آپ کی عزت نہیں کر رہا تو پھر ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ اگر وہ تہذیب کے دائرے میں آپ کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہے تو بہت بہت مہربانی ہے آپ پہ رب کی کہ آپ کے پاس ایک ایسا برین ہے جو آپ کے علاوہ بھی سوچتا ہے۔ ایک ہی ڈائریکشن، ایک ہی جگہ پہ سوچتے رہیں گے تو پھنس جائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی بات، مئی 98 میں پاکستان نے ایٹم بم کے دھماکے کیے تھے، شاید لوگوں کو یاد ہو، جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں وہ یوم تکبیر مناتے ہیں آج کل۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی سینکشنز، پابندیاں، ڈالر اکاؤنٹ سیز ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو میں نے اس وقت نیا ایک سی ایف او رکھا تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے وہ صاحب۔ تو ہم بڑا ڈر گئے، بینک میں گئے، را مٹیریل سارے امپورٹڈ تھے تو ایلسیاں نہیں کھل رہی تھیں، بینکوں نے بھی روک دیا۔ وہ اور میں اکٹھے بینک گئے تو جا کے ہم نے بینک مینیجر سے کہا کہ ہمارا کوئی اتنا بڑا آپ کے پاس تو سرکل ہے نہیں، ہم جتنا بھی مال دیتے ہیں آپ ہم سے نا پرسنٹیج بڑھا لیں، بینک مارجن، ایل سی کا بزنس ہوتا ہے بینک مارجن پہ، آپ ہم سے مارجن زیادہ لے لیں، ہمیں ایل سی دے دیں۔
میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ہمارے پاس پہلے ہی کیپٹل شارٹ ہے، ابھی ہم نے فیکٹری نئی شروع کی ہے، تو آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو، آگے سینکشنز آ رہی ہیں، رک جائے گا. اسے کہا اگر سر ہم سینکشن سے پہلے مال آ گیا ہمارے پاس اور لوگوں کے پاس سینکشنز لگ گئیں اور مال نہ ہوا تو پھر ہم کتنی گروتھ کریں گے، یہ بھی تو سوچیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے ان کے کہنے پہ رسک لیا. اب اس بندے نے مجھے یہ سوچ دی، میری ٹیم تھی، میرا سی ایف او تھا، ہم نے جو مال امپورٹ کیا 98 مئی میں کے بعد، اس سے پہلے ہی ہماری شپمنٹس اوکے ہو گئی. اس کے بعد ایل سی کنفرمیشنز میں چلی گئیں، ایکسپینڈیچرز بڑھ گئے، مال رک گئے، سمندروں میں لوگوں کے مال پورٹوں پہ آگے رک گئے. آج والا صاحب تھا، میرے پاس اتنا مال تھا، میں نے اتنا امپورٹ کیا کہ جو میں 1 سال میں کنزیوم کرنا تھا وہ میں نے 3 ماہ میں کنزیوم کیا. ایک شخص کا ایک مشورہ میری کمپنی کو 1 سال سے 3 ماہ میں لے کے آیا. از اے اچیومنٹ. اینڈ دس ون از ناٹ بائی می. یہ میری چوائس نہیں تھی، میری سوچ نہیں تھی. اس شخص کا ایک مشورہ تھا جس پہ ہم دونوں نے مل کے عمل کیا. مزے کی بات ہے کہ اس وقت میرے چھوٹے بھائی جو فیکٹری پہ بیٹھتے تھے وہ بھی اس بات پہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس مال کو بیچنے کے لیے. اس وقت ایک گڈ ول ریپیوٹ ہماری مارکیٹ میں ڈیولپ ہوئی کہ جی بڑی بڑی کمپنیوں کے پاس مال نہیں تھا، کینن کے پاس مال تھا. اس نے ٹریول کیا، ہمیں آگے بڑھنے میں مزہ دیا، ہمیں ہیلپ کی. اس کے بعد پھر اگلا سفر. اسی طرح میں نے سیلز میں میرے پاس بے شمار لوگ آئے. میں نے شروع میں میرا یہ نظریہ تھا اور میرا آج بھی یہ نظریہ ہے کہ میں پرانی کمپنی کے پرانے لوگوں کو اپنے پاس امپلائی نہیں رکھتا. میں اپنے کمپٹیٹرز کے بندوں کو بہت کم اپنے پاس، کو بہت ہی بریلینٹ کو بندہ نظر آ جائے تو میں رکھتا ہوں، میں نئے بندے رکھتا ہوں. اور میری کمپنی میں اس وقت تقریباً 98% لوگ جو ہیں جو پچھلے 20 سال سے بھی اگر منسلک ہیں تو ان کی پہلی جاب یا دوسری جاب ہے میرے پاس. میرے پاس سارے فریشرز جو نئے پڑھ کے آئے تھے، جو نئے لوگ تھے، جو میری طرح اس وقت، میں بھی آج سے 25-30 سال پہلے کافی چھوٹا تھا عمر میں، 23-24 سال کا تھا جب تو میں نے سارے نئے لوگ رکھے. اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر دوسرا بندہ ایک اچھی جاب کے لیے مجھے چھوڑ کے گیا اور ہم نے سب کو فیئر ویل دی. کوئی شخص ایسا نہیں گیا میری جاب میں سے. اور آج بھی کئی بہت اچھی اور میرے سے بھی بڑی کمپنیوں میں پاکستان سے باہر اور پاکستان سے بڑی جگہوں پہ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں اور سارے میرے ساتھ رابطے میں. جو اچھا شخص ہوتا ہے وہ کہیں پہ بھی کام کر رہا ہوگا، جس کے اندر اپنے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، وہ ہر جگہ اچھا کام کر لیتا ہے. آپ کو ٹیم بناتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے اندر کی جانچ کرنا، اپنے اندر کا ایک ایگزامن کرنا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا گول کیا ہے، آپ کی اچیومنٹس کے لیے جانا کہاں ہے آپ نے. پھر آپ اس طرف کا سفر کرتے ہیں. آپ کی ٹیم میں ہر وہ شخص جو آپ کا مزاج سمجھے اور تھمنے والا شخص نہ ہو. میں ذاتی طور پہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کسی بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ہار میں اپنی بےزتی محسوس نہیں کرتا. میری کمپنی میں میرا ڈیلر، میرا ایس پی او، میرا زونل مینیجر، میرا جی ایم، اگر ہمارے ہاں ڈیلر نیٹ ورک ہے، ہمارا ڈیلر ٹوٹتا ہے نا تو ہم 24 گھنٹے کے اندر اندر نیا بندہ تیار کرتے ہیں. 48 گھنٹے کے اندر اندر. اس سے زیادہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہار گئے. میں سمجھتا ہوں کہ میری کمپنی کی گروتھ میں آج میں پاکستان کا 24 سال میں پاکستان کا تیسرا بڑا فارمر ہوں. جو شخص، اور بڑی مزے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
1998 سے 2015 سے یہ 2020 تک کہہ لیتے ہیں 2 سال پہلے تک 14 نئی فیکٹریاں لگی ہیں، جہاں 18 سال میں کوئی نئی فیکٹری نہیں لگی تھی، پچھلے 20 سال میں 14 نئی فیکٹریز لگیں، اور جن میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے گروپس آئے۔ ہائر گروپ نے فارم کا بزنس شروع کیا، اولمپیا نے فارم کا بزنس شروع کیا، سیالکوٹ کی 1-2 گروپس نے فارم کا بزنس شروع کیا۔ آج وہ سارے بند کر کے چلے گئے کہ کمپٹیشن بہت سٹرونگ ہے۔ کمپٹیشن ہر جگہ پہ ہے، کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائے۔ جب تک آپ خود ایز اے آنر، ایز اے لیڈر کمپنی کو آن نہیں کریں گے، آپ پین نہیں لیں گے، اور اپنے ساتھ نیچے وہ لوگ سلیکٹ نہیں کرتے کہ جو آپ کے پین کو، آپ کی تکلیف کو اس کمپنی کے لیے محسوس نہ کریں، اس وقت تک آپ کی ٹیم نہیں بن سکتی۔ ایس پی او جو ہوتا ہے نا، جس کو سیلز ریپرزینٹیٹیو، ہم سب سے چھوٹا اپنے لوور اسکیل سے شروع کرتے ہیں، سیلز پروموشن آفیسر، جس کا کام صرف جا کے کسی کی دکان پہ بیٹھ کے یہی دیکھنا ہے کہ ہمارا ڈسپلے پراپر ہے کہ نہیں، یہ دکان صاف رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، ہمارا بورڈ کی لائٹ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی۔ وہ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کی ٹیم کا، کیونکہ اگر وہ لاپرواہی کرے گا، آپ کے شاپ کا بورڈ نہیں چل رہا، اس نے ریپیئر نہیں کروا رہا، وہ اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو نہیں بول رہا، تو آپ کا آؤٹ لک ختم۔ آپ کی فیکٹری سے جو پروڈکٹ اس کو ڈلیور ہوئی ہے وہ پراپر مینٹین نہیں ہے، ایز ٹو مارک، اپ ٹو مارک نہیں ہے، آپ کا ڈسپلے ختم۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس کو ہم سب سے نیچے گنتے ہیں کہ سب سے لو لیول آف سکیل ہے اس کا، سب سے لو لیول ہے ہماری سیلز کی ٹیم میں، لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ چہرہ ہے ہماری اس ٹیم کا جو ہمارا ڈسپلے اور ہر چیز کریٹ کراتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری پالیسیز آتی ہے کہ ہم نے سٹرکچر کیا بنانے ہیں، ہم نے ڈسکاؤنٹس کیا دینے ہیں، ہم نے پروڈکٹس کون سی بنانی ہے اور کیسے بنانی ہے۔ اس نے ڈیلی مارکیٹ جانا ہے، پھر اس کے بعد زونز والے نے، اور اس کے پاس سب سے کم شاپس ہوتی ہیں، زون والے کے پاس اس سے زیادہ شاپس ہوں گی، ریجن والے کے پاس اس سے زیادہ شاپس اور ایریاز ہوں گے۔ آپ کی ٹیم میں ہر شخص امپورٹنٹ ہے، اور ٹیم میں پین نہیں ہے، اور وہ پین سٹارٹ آپ سے ہونی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ کے اپنے گول سنسیئر نہیں ہیں، آپ اپنی چیزوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں 0 پہ تھا، میرا کوئی شیئر نہیں تھا۔ آج میں 35% سے زیادہ مارکیٹ فارم کی پاکستان کی کیپچر کرتا ہوں، 30% کے قریب۔ تو میں آپ کو بڑی 35 نمبر 1 کے پاس ہے، 25۔ میں آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک شاپ پہ خود ویکلی کراچی جاتا ہوں، سارا گھومتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں، کیونکہ میری ٹیم اس وقت ہی کام صحیح کر سکے گی اگر میں کام اپنا صحیح کر رہا ہوں۔ اگر میں ریلیکس ہو جاؤں گا، میں یہ سوچوں گا کہ میں نے بس کر لیا، میرا یہ ٹارگٹ تھا، میں نے اچیو کر لیا، تو اس دن سے ہمارے ٹارگٹس تو بڑھتے رہیں گے، لیکن اچیونگ پوزیشن کم ہوتی جائے گی، اچیومنٹس کم ہوتی جائیں گی۔ تو میرا یہ پرسنل خیال یہ ہے، میں کیونکہ کوئی ٹرینر نہیں ہوں، اسپیکر نہیں ہوں، میں تو پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کر سکتا ہوں۔ میں نے جو کیا، میری ایک کینن فارم انڈسٹریز تھی، پھر کینن تھرماٹیک بنی، ہم نے ایک انسولیشنز کی فیکٹری لگائی فیڈمک میں، پھر ہم نے کینن فرنیچرز بنائی، اب ایک نئی چوتھی فیکٹری پہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ حالات ایسے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال وہ بھی آ جائے گی میرے اللہ نے چاہا تو۔ ہم نے جو کچھ کیا، میں ایک چھوٹی سی بات اس ملک کے حوالے سے، اینڈ ہے آخری، میں 2007 میں میرے دوست کچھ پاکستان سے باہر چلے گئے کینیڈا میں، اور انہوں نے جا کے وہاں نیشنلٹی لے لی 2007 میں۔ 2007 میں میں بھی کینیڈا گیا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، تو میں نے سوچا نہیں لینی، چھوڑ دی۔ 2015 میں دوبارہ کینیڈا گیا، تقریباً 8-9 سال بعد، ویسے تو ساری دنیا گھومی۔
وہ سارے جو 4-5 دوست گئے تھے وہ سارے وہاں بہت ویل سیٹلڈ بزنس مین بن گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا تو نے مس کر دیا, 2007 میں آ جاتا تو آج تو بڑا اچھا ہوتا. میں نے کہا تم میرے پاس آ کے دیکھو, تم نے مس کر دیا کہ میرے پاس وہاں کیا ہے, تو میں بہت اچھا ہوں. ابھی لاسٹ سنڈے کو وہ لوگ دوبارہ پاکستان آئے ہوئے ہیں سارے, ہم وی ہیو اے فیملی گیٹ ٹوگیدر. ان کے بچے نہیں آئے پاکستان, ان میں سے کسی کے بچے پاکستان نہیں تھے, صرف 2 میاں بیوی, اور میری پوری فیملی بیٹھی تھی اس کھانے میں. تو وہ میں نے پوچھا کتنے عرصے سے ہو یہاں پاکستان میں؟ تو ایک نے کہا جی کہ میں پچھلے کچھ 3 ماہ سے پاکستان میں ہوں, دوسرے نے کہا میں کچھ 2 ماہ سے پاکستان میں, اسی طرح سے 3. میں نے کہا تم نے کچھ مس کیا ہے؟ کہتا نہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر پاکستان کیا کرنے آئے ہو؟ کہتے یار پاکستان کو مس کر رہے تھے. تو میں نے کہا آج کچھ مس کر رہے ہو؟ کہتے ہاں اپنے بچوں کو مس کر رہے ہیں. یہاں سے دوڑ کے بھی آپ کچھ نہ کچھ مس کرتے رہیں گے, جو مرضی جا کے حاصل کر لیں. یہاں اوپر ہے, ہم نیچے ہیں. جو وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کما گیا, دوڑ گیا, وہ بھی کچھ نہ کچھ مس کر رہا ہے. تو یہاں اپنوں میں رہ کے, اپنی جگہ پہ رہ کے, اپنے آپ کو اپنے میں رکھ لیں, باقی سب کچھ آتا جاتا رہتا ہے. اپنا آپ مس نہ کریں کبھی بھی. بہت شکریہ.